تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ اہل یہود کی یعنی اہل کتاب کی مختلف چال بازیاں اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی ہے۔ اس میں سے ان کی ایک اور غلط سوچ، غلط عقیدہ اللہ جل شانہ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 75، 76 اور 77 میں، کہ ان کا غلط عقیدہ کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اہل کتاب میں سے بعض تو وہ ہیں، اگر آپ ان کو ایک ڈھیر بھر کے سونا دے دیں امانت رکھنے کے لیے، پھر آپ مانگیں تو آپ کو ادا کر دیں گے، اور ان میں سے بعض تو وہ ہیں ایک دینار بھی اگر بطور امانت کے انہیں رکھنے دو اور پھر جب وصول کرو تو وہ امانت دینے سے انکار کر دیں گے۔ ہاں، اگر سر پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ تو ادا تو کریں گے، لیکن مر مرا کے۔ اور یہ ایسا عقیدہ انہوں نے اس لیے بنایا کہ یہ لوگ اپنے لیے اپنے طور پر یہ طے کر چکے ہیں کہ غیر یہود سے لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ جو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے علاوہ جو جاہل لوگ ہیں، امی لوگ ہیں، ان کی اگر کوئی امانت ہم استعمال کر بھی لیں تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کیسی بات ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ جان بوجھ کر اللہ جل شانہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہوا ہے انہوں نے۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ امانت ادا کرنی کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کا تو قانون یہ ہے کہ جو اس کے وعدے کو پورا کرے گا اور اللہ کا خوف اختیار کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو تقوی اختیار کرنے والوں سے، ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تقوی یہی ہے کہ جو امانت ہے اس کو ادا کر دیا جائے، اسی کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ اب یہ دنیاوی انجام، آخرت میں، دنیا میں تو فضیلت ہوئی، آخرت میں کیا ہوگا؟ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم۔ جب اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا جائے تو اللہ جل شانہ بھی غیظ و غضب میں ان کے اوپر ایک مومنین کو بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کے عہد و پیمان کو توڑا جاتا ہے اور علم والے ہو کر توڑتے ہیں تو اللہ جل شانہ کو کیسا غصہ آتا ہے، اللہ کی غیرت کیسی جوش میں آتی ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو اور اپنی کی ہوئی قسموں کو یعنی ایفاء عہد کو توڑ دیتے ہیں، کس کے لیے؟ ثمنا قلیلا، چند ٹھکریوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ایک سزا۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، دوسری سزا۔ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اللہ ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا۔ ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، وہ دل و جان سے عذاب علیم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے اہل کتاب، اہل علم ہو کر جو اپنی من گھڑت فتوے اور من گھڑت باتیں جو چلا رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے جاہلوں کے پاس سے 2 پیسے وصول کرو اور ان کی امانتیں کھا جاؤ اور انہیں جس طرح چاہے، پھر اللہ جل شانہ پہ جھوٹ بہتان باندھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جب یہ اہل کتاب ہو کر ایسا کر رہے تھے، اللہ جل شانہ نے کتنی سزائیں جو ہیں ان کے لیے سنائی ہے۔ دنیا میں بھی فضیلت کہ ان کی ساری برائیاں اور پول کھل جاتی ہے، جب حق بات سامنے واضح ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں کتنی سزائیں سنائی۔ لا خلاق لہم، پھر ولا یکلمہم، پھر ولا ینظر الیہم، پھر ولا یزکیہم، پھر ولہم عذاب علیم۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، خصوصاً ہم اہل علم کو علم کے مطابق امت کی رہبری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہی سے پناہ چاہتا ہوں، اللہ ہی سے ڈرتا ہوں، اللہ مجھے